السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سانس لیتا ہوں تو روتا ہے کوئی سینے میں، سانس لیتا ہوں تو روتا ہے کوئی سینے میں، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ حضرات محترم، کل آپ نے سنا تھا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ آنا اور بے وفا کوفیوں کا ان کے ساتھ دھوکہ کرنا اور انہیں شہید کرنا۔ کل تک جنہیں 150 خطوط لکھ کر بلایا گیا، جن کے آنے کے لیے کوفہ والے بےتاب تھے، اور جب وہ آئے تو آنکھوں کا فرش بچھا کر استقبال کیا، آج وہی سب آپ کی لاش کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ کے جسد مبارک کو چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ وہ اتنے بے حیا اور بے غیرت ہو گئے تھے کہ ان کے رگوں میں خون کی جگہ غداری بہہ رہی تھی، ان کی غیرت ایمانی مر چکی تھی، اور وہ اپنے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے، اور آج انہی کے لاڈلوں پیاروں کے جان کے دشمن بن گئے ہیں، اور نہ صرف دشمن بلکہ نازوں سے پالے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے جشن منا رہے ہیں، اور اس کو وہ ایک بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ وہ بے حیا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کو چوراہے پر لٹکا کر تماشا دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی بدبختوں کی پیاس نہ بجھی۔ یہ دیکھ کر سورج نے بھی شرم سے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے بھی سوگ کی چادر اوڑھ لی، کوفہ کی زمین کانپ اٹھی۔ جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا۔ مہمان کے ساتھ کوفہ والوں نے اس طرح بے وفائی کی کہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی، اور انہیں دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے، ان بے وفاؤں کی یہ بے وفائی یاد کی جاتی رہے گی، ان یزیدیوں پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ ظالموں نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، اس سے بھی جی نہیں بھرا تو اچانک مردود ملعون ابن زیاد کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے، وہ کہیں چھپ گئے ہیں، کسی نے اگر اپنے گھر میں رکھا ہے تو اسے بہت بھیانک سزا دی جائے گی، لیکن اگر کوئی ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا تو اسے اتنی دولت دی جائے گی کہ وہ مالا مال ہو جائے گا۔ یہ اعلان ان بچوں کی گرفتاری کا ہے، جن میں سے ایک کا نام محمد، اس ننھے پیارے گلاب کی عمر 8 سال کی ہے، اور دوسرا بچہ جس کی عمر 6 سال ہے، اس ننھے نازک پھول کا نام ابراہیم ہے۔ ان دونوں بچوں کو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام قاضی شریح ہے، آپ نے اپنے گھر میں ان دونوں معصوم بچوں کو چھپا لیا تھا۔ جب یہ اعلان سنا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، اور ان چھوٹے چھوٹے مسلم رضی اللہ عنہ کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ آپ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، اور اس سوچ میں ڈوب گئے کہ کس طرح ان 2 معصوم شہزادوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر تک پہنچایا جائے۔
اسی رات ایک قافلہ کوفہ ہو کر مدینہ منورہ جانے والا تھا۔ آپ نے سفر کا سامان تیار کیا۔ سامان تیار کرنے کے بعد رخصت کرنے کے لیے بچوں کو سامنے بلایا۔ جب آپ کی نظر ان دو پھولوں پر پڑی تو غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا، زار و قطار رونے لگے۔ محبت سے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور ان سے پیار فرمانے لگے۔ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ناطہ، ان کا رشتہ مالک کائنات، مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ان پیاروں کو ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ جن کی انگلی پکڑ کر مدینہ منورہ سے یہ دونوں ننھے پھول آئے تھے، وہ باپ جو ان کے سارے ناز اٹھاتا تھا، جو کبھی چہرے پر غم دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، کوفہ والوں نے اسے شہید کر دیا۔ اب وہ ابا کس کو کہہ کر کے پکاریں گے؟ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یزیدی ان دونوں پھولوں کو بھی مسلنا چاہتے ہیں۔ جب بچوں نے قاضی شریح کا اتنا پیار دیکھا تو ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اور حیران ہو کر وہ چھوٹے بچے ان سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، آپ اتنی رات میں ہمیں کچی نیند سے اٹھا کر اس طرح پیار و محبت سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ اب ان بچوں سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں؟ ان بچوں نے ان سے ایک ایسا جملہ کہا جس کو سن کر ہر آدمی کے آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے گا۔ وہ بچے بہت بڑے نہیں تھے، 6 سال اور 8 سال کی عمر کے بچوں میں اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ بغیر ماں باپ کے 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتے، اگر سوچیں تو انہیں اٹھانا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کے پیاسے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ اپنے 6 سال کے بچے کو 1 گھنٹہ کے لیے چھوڑ کر کہیں چلے جائیں تو وہ رو رو کر برا حال کر لیں گے، مگر یہاں تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے اپنے وطن گھر سے بھی بہت دور ہیں۔ یہاں کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے۔ جس باپ کی انگلیاں پکڑ کر آئے تھے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ساتھ چھوڑ گئے۔ ان بچوں کا وہ جملہ میں جب پڑھتا ہوں دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ منظر سامنے آ جاتا ہے کہ جب بچوں نے کہا اس طرح اتنی رات کو بلا کر ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرنا بے سبب تو نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ جملہ تیر کی طرح دل میں سوراخ کر جاتا ہے۔ قاضی شریح نے جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے گنچو کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اچھڑ گیا، تمہاری امیدوں کا آشیانہ ظالموں نے دن دہاڑے لوٹ لیا، پر ہائے پردیش میں تم یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا۔ یہ سن کر بچے کانپنے لگے، 2 ننھے پھول مرجھا گئے۔ ہائے تقدیر، ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ماں کی ممتا نے ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا، اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں، نہ ماں کا آنچل ہے کہ سہم جائیں تو منہ چھپا لیں۔ کچی نیند سو کر اٹھنے والے اب کس سے اپنے ناز اٹھوائیں گے؟ کون ان کے آنسو پوچھے گا؟ پردیش میں ان ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت کی خبر قیامت سے کیا کم تھی کہ ان ظالموں نے اب ان معصوموں کو بھی قتل کرنے کے لیے تلاش جاری کر دی۔ وہ بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ قاضی شریح نے بڑی مشکل سے انہیں تسلی دی اور بھیگی پلکوں سے قاضی شریح نے انہیں رخصت کیا۔ جو قافلہ مدینہ منورہ جا رہا تھا بیٹے سے کہا کہ ان دونوں بچوں کو ان کے ساتھ کراؤ۔ رات کا وقت تھا، بھیانک تاریکی، ہر طرف سناٹا۔ قاضی شریح کو جب بیٹے کو جب قافلہ نظر آیا تو انگلی کا اشارہ کر کے کہا، پیاروں جاؤ اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ اس قافلے کے پیچھے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نازوں کے پالے تھے، ان کو چلنے کی عادت نہ تھی، باپ کی انگلیوں کے بغیر ان کو چلنے کی عادت نہیں تھی۔ ننھے ننھے قدموں سے چلتے، ٹھوکر لگتی، کانٹے چبھتے، توف کر کے بیٹھ جاتے۔
پتوں کی آوازوں سے بھی ننھا ننھا کلیجہ سہم جاتا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی، وہ زار و قطار رو رہے ہیں کہ کوئی ہم بن باپ کے بچوں پر رحم کرے، ہماری یتیمی پر رحم کھائے۔ ہم میں چلنے کی طاقت باقی نہ رہی، کوئی تو ہمارا سہارا بنے۔ ان کو کیا معلوم کہ یہاں سب ہمارے دشمن ہی ہیں۔ یہاں تک کہ ظالموں نے ان معصوم بچوں کو پکڑ لیا اور نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ ان ننھے بچوں کے گالوں پر تماچے مارنے لگے۔ جب یہ داستان پڑھو تو دل خود سے ایک سوال کرتا ہے کہ کیا انسان تھے جو بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بچے ڈر کے مارے کانپنے لگے، آواز حلق میں پھنس گئی، آنسو جل گئے۔ جلادوں نے دریائے فرات کے قریب لے جا کر ان معصوم بچوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دی۔ ان بچوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا، پہلے مجھے قتل کرو۔ کہتے ہیں نا کہ بہادری خون میں ہوتی ہے۔ بہادری کے ساتھ بچوں نے شہادت کا جام پی لیا۔ یہ دیکھ زمین کانپ اٹھی، آسمان رونے لگا اور فرات مچلنے لگا۔ سلام تم پر اے محمد ابراہیم، تم نے اپنی قربانی دے کر اسلام ہم تک پہنچایا۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے۔ نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ حضرات گرامی، یہ بیان اب یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ محرم الحرام کی 10ویں اور 11ویں تاریخ تک چلتا رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔